ہتھیاروں کا طوفان، تو کہا جا سکتا ہے کہ بڑا زوردار ہتھیاروں کا طوفان تھا جو بغداد میں ہوا صدام کے خلاف۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا جس کے بارے میں ممکن ہے کہ روایتوں میں مراد ہو کہ نجف میں پشت کوفہ میں، کوفے کی پشت پہ علماء کا اور صالحین کا قتل عام۔ جب عراق میں صدام ملعون خبیث نے عراق سے حملہ کیا کویت میں، جواباً یورپ اور امریکہ والوں نے جو ہے عراق پہ حملہ کیا، اور اس وقت تک سب صدام کے خلاف تھے، لیکن جیسے ہی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے 14 رکنی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں معذرت 8 رکنی کمیٹی بنائی اور اس نے 14 صوبوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اور ادھر ایران سے فوجیں داخل شروع ہوئیں آیت اللہ باقر الحکیم کی، فوراً کویت، سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین، ان سب نے امریکہ کو پریشرائز کیا کہ صدام کو دوبارہ لایا جائے، یہ شیعہ پاور میں نہ آئے۔ لہذا 8 رکنی جو کمیٹی خوئی نے بنائی، اس نے 18 میں سے 14 صوبوں پہ قبضہ کر لیا تھا، خوئی کی کمیٹی کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ جیسے ہی شیعوں کے ہاتھ میں آئے، نو فلائی زون قرار دے دیا تھا عراق کو، فوراً امریکہ کی پالیسی بدلی ان عربوں کے کہنے پر، کیونکہ شیعوں کو پاور میں نہیں آنے دینا تھا۔ ایک دم سے اجازت دی گئی اور صدام کو اجازت دی گئی کہ شیعہ علاقوں پہ اور ان انقلابیوں پہ حملہ کیا جائے، لہذا ایک دم سے پاسا پلٹا اور شیعوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس قتل عام میں کم سے کم 50,000 افراد شیعہ قتل ہوئے۔ یہ وہ تقریباً عدد تھا کہ جو خود اس کمیٹی کے ارکان میں سے ایک رکن حضرت آیت اللہ خرسان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ اور پھر جب انہوں نے نجف پہ حملہ کیا تو اس میں بہت بڑی تعداد میں علماء قتل ہوا، اور نجف وہی جگہ ہے جو روایتوں میں پشت کوفہ، کوفے کی پشت، نجف بعد میں آباد ہوئی یہ جگہ، گو کہ قبر مطہر مولا امیر المومنین تھی، لیکن یہ بیابان میں تھی، کوفے سے باہر تھی، اصل شہر کوفہ تھا، قبر ایک بیابان میں تھی۔ بعد میں جب یہ قبر عباسیوں کے دور میں کھلی اور تدریجاً مولا علی کی قبر کو منہدم کرنے کا خطرہ ٹل گیا تو یہ قبر تدریجاً نمایاں ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ یہ مرکز تشیع بنا۔ لیکن جو اصل شہر اور پرانا شہر تھا وہ کوفہ تھا، یہ ذہن میں رہے، کوفے میں مولا امیر المومنین تھے، مسجد کوفے میں تھی، مسجد کوفہ۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو ایک بیابان میں جا کے دفنایا گیا اور قبر کو چھپا دیا گیا۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ نجف تھی، اب کی نجف، جو اس وقت نجف ہے۔ تو پشت کوفہ یعنی کوفے کی پشت یہ نجف بنتی ہے۔ تو پھر جب صدام کو اجازت دی گئی تو اس نے قتل عام کا بازار گرم کیا، کمانڈو ایکشن ہوا، خوئی کو باقاعدہ اٹھایا گیا بقول آغا مہدی آغا خرسان کے، کہ باقاعدہ خوئی کو جو ہے کھینچا گیا، اس کے بعد جو ہے کھلی گاڑی میں جس قسم کی ہائی ایکس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ڈالا گیا، نجف سے نکالا گیا، بغداد لے جا کے صدام کے سامنے بٹھایا گیا۔ اور یہ عین وہ دور تھا کہ جب ہماری بعض تنظیمیں ایران میں بھی، بعض عراقی اور بعض یہاں کے افراد بھی ہماری تنظیموں کے کہ جو خوئی سے ذرا بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جا کے صدام کے پاس بیٹھ گئے، صدام کی حمایت کی، اور صدام نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے ہماری حمایت کی ہے۔ اس وقت ہم نے کہا، اس وقت خود ہم موجود تھے کہ جب یہ باتیں ہوتی تھیں تو ہم کہتے تھے کہ صدام جب آغا خوئی کو ٹی وی پہ لا سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے میری حمایت کی ہے، تو جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی سنا دیتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ صدام آغا خوئی کی تائید والے جملے نہیں سنا رہا، فقط ان کو بیٹھا ہوا دکھا رہا ہے، اور بیٹھے ہوئے جو مووی ہے اس میں پوری مووی آغا خوئی کی یہ حالت رہی ہے، اور کھانستے رہیں، سانس پھولتا رہا ہے۔ صدام کیا چاہ رہا تھا؟ انہوں نے ہماری حمایت کی۔ تو صدام سے کہا جائے جدید زمانہ ہے، ٹی وی اسٹیشن پہ تم یہ کام کر رہے ہو، ٹی وی اسٹیشن سے نشر کر رہے ہو، تو آغا خوئی کی کھانسیوں کے بجائے ان کے جملے سنا دیتے، جو زیادہ اہم چیز تھی، ان کی کھانسیوں سے کیا ہوگا۔ اب آپ تصور کریں کہ آپس میں بعض دفعہ افراد کے اوپر ہماری قوم میں ایک ایسی رستہ کشی ہوتی ہے کہ اصل شیعت کو فراموش کر دیتے ہیں، افراد کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں نائبین امام اور مراجع بھی بات کا مرحلہ ہے، مرحلہ اول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مراجع ان کے خدمت گزار ہیں، اور ہم ان مراجع کے قدموں کی خاک کو بھی متبرک سمجھتے ہیں، لہذا شیعت مقدم ہے۔ اپنی پاور کو خرچ نہ کیا جائے، شیعت کے لیے، اہل بیت کے لیے پازیٹو استعمال کیا جائے۔
اسی طریقے سے تنظیمیں اور قیادتیں بعد کا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ تنظیموں کے فوائد مقدم ہو جاتے ہیں اور کسی دوسری تنظیم کو، فرد کو بدنام کرنے کے لیے حرام و حلال کی حدود کو پار کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس چیز کے شدت سے ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں، مقدم کیا جائے اہل بیت کو اور مذہب اہل بیت کو۔ ہم اور ہماری تنظیمیں اور مراجع عظام یہ سب کے سب خدمت گزار ہیں کس کے؟ مذہب اہل بیت کے۔ اہل بیت اور مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت مقدم ہے، ہم میں سے کوئی مقدم نہیں ہے۔ تو پرنس صدر الدین آغا خان نے یہ ڈیسیشن لیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ جو آغا خوئی سے منسوب ہے کہ انہوں نے چند اعمال انجام دیے آیت اللہ العظمیٰ سید علی قاضی طباطبائی کے حکم پر، اور بعض جگہ یہ بیان ہوا کہ آغا قاضی نے ان کو بلایا ان اعمال کے بعد، اور بلانے کے بعد ایک دن اپنے گھر بلایا، اور بلانے کے بعد بٹھایا اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ آئے اور آنے کے بعد ایسے اشارہ کیا، دیکھو اور سنو۔ تو آغا خوئی نے دیکھنا شروع کیا تو ان کو چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں، جس میں ان کو یہ نظر آیا کہ میری مرجعیت جو ہے وہ جہانی ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی۔ پھر ان کو بڑھاپا نظر آیا، عمر گزرتی بھی نظر آئی، یہاں تک کہ انہیں یہ نظر آیا کہ اعلان ہو رہا ہے مولا امیر المومنین کے مینار سے، ارتحل العلامہ الجلیل القدر آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، جو مرجع تقلید علامہ جلیل القدر آیت اللہ العظمیٰ موسوی الخوئی دنیا سے رخصت کر گئے۔ یہ ساری چیزیں ان کو نظر آئیں جو آغا قاضی طباطبائی نے دکھائیں ان کو۔ بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میری مرجعیت جہانی ہوگی، لیکن میرے جو تشییع جنازہ اس میں افراد بہت کم ہیں۔ یہ مسئلہ بعد میں واضح ہوا کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے بغداد سے جنازہ آیا ہے، البتہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، میری موت شہادت کی موت ہے۔ تو پورے عراق میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، ویڈیو موجود ہے۔ ٹیکسی کے اوپر ایک باکس میں، وہ جو میت باکس ہوتا ہے، ٹیکسی کی چھت کے اوپر یا گاڑی کی چھت کے اوپر، ٹیکسی ہے اس کی چھت کے اوپر آغا خوئی کی میت آ رہی ہے بغداد سے۔ اب تصور کریں، اور بغداد میں اور نجف میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ چند لوگ فقط، چند مراجع عظام جیسے آغا سیستانی نماز پڑھائی آیت اللہ العظمیٰ مرتضیٰ بروجردی جو بعد میں شہید ہوئے، یہ حضرات چند حضرات شریک تھے بس۔ اس قتل عام میں بہت سارے علماء غائب ہوئے، خود آغا خوئی کے بیٹے غائب ہوئے، بہت سارے علماء، بہت بڑی تعداد غائب ہوئی، کہ جو روایت میں ہے کہ علماء اور صالحین کا قتل پشت کعبہ، پشت کوفہ میں، حتیٰ آغا خوئی کے تقریباً ہم عمر اور ان کے ہیئت استفتاء کے حضرت آیت اللہ صادق خلخالی، جو خود ایک مرجع لیول کے افراد تھے، آغا خوئی کے دوستوں میں سے تھے، آغا خوئی کے ہیئت استفتاء کے صدر تھے، یعنی ان کے جو جوابات دینے والا گروہ تھا اس کے ایک طرح سے بڑے تھے، ہیئت کے صدر تھے، وہ غائب ہو گئے۔ اب تک ان کا کچھ نہیں پتا، ظاہر ہے مار کے کہیں گاڑ دیا۔ یا صدام کے بعد بہت ساری جگہ سے اطلاعات ہوئی، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بعد میں اطلاع دی کہ میرے کھیت میں رات کو بلڈوزر آئے اور بلڈوزروں نے کھودنا شروع کیا تو ہم گھبرا کے نکلے تو گڈھا تھا، بعد میں بتایا گیا کہ اندر چلے جاؤ۔ ہمیں اتنا پتہ چلا کہ رولروں پہ سے لا کے چیزیں ایسے پھینکی ہیں اور بعد میں اس سے مٹی ڈال دی ہے، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو پانی وانی ڈال دو، کاشتکاری کرو، خبردار جو بات باہر نکلی۔ صدام کے جانے کے بعد وہ جگہیں کھدی ہیں، بہت سارے قید خانے نکلے، بہت ساری جگہیں نکلیں کہ جن میں سے ہڈیاں نکلیں۔ یہ کون لوگ تھے کہ جو 92 کے انتفاضہ میں مارے گئے؟ بعض ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں بعض نوجوانوں کو ایسے ہاتھ باندھ دیے گئے اور یہاں پہ ڈائنامائٹ رکھا گیا ہے، ریموٹ کنٹرول سے ڈائنامائٹ اڑایا گیا ہے اور دھجیاں اڑ گئیں، ریموٹ بم لگایا ہے، دھجیاں اڑ گئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موویز موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو باقاعدہ منہ پہ جوتے رکھ کے ذبح کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صدام کے ظلم نامی جو بعض ویڈیوز عراق میں آئی ہیں ان میں ہیں یہ چیزیں۔ تو ایک بہت بڑا قتل عام کا بازار گرم ہوا، لیکن بعد میں عراق کی زمین ہموار ہونی ہے کس کے لیے؟ امام کے لیے۔ وہ والا مرحلہ لگتا ہے کہ اب چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ مومنین پاور میں آ گئے۔ تو دوسرا جو حملہ ہوا بغداد میں وہ کب ہوا؟ 2002 میں۔
لہذا بغداد کے لیے روایتیں ہیں کہ حملے ہوں گے، ایسے حملے ہوں گے کہ بچے جو ہے وہ جوان بوڑھے ہو جائیں گے. یہ محاورہ ہے کس کا؟ کہ بڑے شدید حملے ہوں گے. اور بغداد میں ایسے حملے ہوئے، ایک دفعہ نہیں ہوئے، 2 دفعہ ہوئے. اور بغداد کا جو ماحول یا بعض روایتوں میں جو ایک شدت بیان ہوئی شیوع قتل عام کی، تو وہ بہت واضح ہے، ساری روایتیں تو بیان نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے عراق کا ماحول. عراق میں تدریجاً پھر جو بعض روایتوں سے احساس ہوتا ہے کہ ایک شیعوں کی پاور بڑھے گی اور پھر زمین ہموار ہوگی. پھر ایک دور آئے گا کہ جو بالکل امام سے پہلے کا دور ہے، کہ جس کو اس وقت بیان کرنا موضوع نہیں ہے، وہ ہے سفیانی کا دور. کیونکہ امام کے جو حتمی علائم ہیں ان میں سے ایک ہے سفیانی، اور سفیانی کی حکومت 9 مہینے کی ہوگی اور امام کا ظہور سفیانی کی حکومت میں ہوگا. یعنی جیسے ہی 9 مہینے پورے ہوں گے امام کا ظہور ہو جائے گا. یہ سفیانی خراسان میں بھی قتل عام کرے گا. لہذا بعض کتب شیعہ اور سنی میں، حتی کتب اہل سنت میں، کہ سفیانی کیا کرے گا؟ یقتلون شیعہ آل محمد، خراسان میں آل محمد کے شیعوں کو قتل کرے گا. جہاں سے لشکر گزرے گا ہر چیز منہدم کر دے گا، چاہے درخت ہوں، چاہے کھیت ہوں، چاہے انسان ہوں، ختم کر دے گا. یہی سفیانی کا لشکر جب کوفے میں داخل ہوگا تو وہاں پر قتل عام کا بازار گرم ہوگا. لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا. سفیانی کا سلسلہ کہاں سے اٹھے گا؟ شام سے اٹھے گا. یہ اس کا نام ہوگا عثمان. اس کے چہرے پہ دانے ہوں گے، آبلے جیسے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، رنگ گورا ہوگا، بنو امیہ سے ہوگا، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، معاویہ کی نسل سے ہوگا، یزید کی نسل سے ہوگا، اور بعض جگہ بیان ہوا یزید کے بیٹے خالد کی نسل سے ہوگا.